انوار رمضان میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ریگولر کالر ظفار حسین صاحب نے ہمیں کال کی تھی اور دو سوالات کیے تھے بشیر صدوسئی صاحب سے اور ڈاکٹر نذیر صاحب سے. بشیر صاحب ان کا سوال یہ تھا آپ سے کہ یہ جو کے ایم سی کے زیر اثر پارک آتے ہیں وہیں پہ بچت بازار لگتے ہیں تو 2 دن پہلے سے خیمے اور وہ ٹینٹ لگنا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 دن تک اور اس دن کے بعد اترتے رہتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ اپنے پارک سے محروم ہو جاتے ہیں. وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ پارک جگہ ہے کھیلنے کے لیے بچوں کی, وہیں پہ بچت بازار لگتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے, کہیں اور کیوں نہیں لگتے؟ اس میں اصل میں نے پہلے تھوڑا سا بتایا تھا کہ میکینزم ہے ہمارا. جب ہم کوئی این او سی دیتے ہیں نا جی اس کا پہلے سروے کرتے ہیں. ہمارا جو سروے ہے سروے کرتا ہے, انسپیکٹر دیکھتا ہے, چیک کے لوگوں کی جو ہے نا وہاں ارد گرد کے لوگوں کی رائے معلوم کی جاتی ہے. اچھا اگر اس میں لوگوں کی شکایت ہے تو ہم این او سی جاری نہیں کرتے. اب بھی اگر کوئی لگ بھی جاتا ہے کسی پارک میں, این او سی کسی کی ہے بھی, پھر بھی اگر کوئی تحریری شکایت اس محلے کی آتی ہے یا بچوں کی یا بچوں کے ورثہ کی کہ یہاں بچے کھیلتے ہیں تو ہم اس کو کینسل کر لیتے ہیں. اس لیے کہ پارکوں پہ اور یا پلے گراؤنڈ پہ سب سے پہلا حق شہریوں کی تفریح کا ہے اور بچوں کے کھیل کا ہے, تو ہم تو ترجیح اسی کو دیتے ہیں. لیکن جہاں لوگوں کی شکایت نہیں آتی تو وہاں جو ہے نا وہ لوگوں کی ہی ضرورت کے لیے اس کی این او سی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ظفار صاحب کو کوئی پارٹیکولر کسی پارک کا کوئی اگر ان کو کوئی شکایت ہے تو وہ ہمیں تحریری دیں گے, ہم انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر نذیر صاحب آپ سے سوال یہ تھا ان کا کہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہٹا کٹا ایک شخص ہے اور بالکل صحیح ہے, وہ ایسی چیک اپ کے لیے جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے جناب آپ کی جو شوگر ہے وہ تو بڑی پرانی ہے, تو یہ کیا عوامل ہوتے ہیں کہ ایک عام انسان کو پتہ چل جائے کہ مجھے شوگر ہو گئی؟ مسئلہ ہے کہ بہت ہی آسان چیز ہے لیکن ہم نے اسے بہت مشکل بنایا ہوا ہے. مسئلہ ہے کہ ہم شوگر ہی نہیں کسی مرض میں بھی اپنے آپ کو کسی تکلیف سے پہلے دیکھنا ہی نہیں چاہتے. مثال کے طور پر ایک آدمی دل کے اٹیک سے 2 منٹ پہلے بالکل ٹھیک ہوتا ہے, کوئی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور اچانک سے درد اٹھتا ہے, پتہ چلا کہ دل کا اٹیک ہوتا ہے. تو ایک دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے یہ ابھی دل کا اٹیک ہوا ہے, لیکن یہ سالوں کی کہانی ہوتی ہے. ہاں بالکل ایسے رونما, بالکل ایسا ہی شوگر بھی بالکل ایسا ہی. شوگر بلڈ پریشر بالکل اسی قسم کی بیماری جسے ہم کہتے ہیں سائلنٹ کلر ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے, پرابلم یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی دیکھنا بھی چاہتا ہے کہ کہیں شوگر چیک ہو رہی ہے, اس نے اپنی شوگر چیک کروا لی, بالکل 80 نکل آئی, 100 نکل آئی, اسے کسی نے دیکھا بھائی شوگر نہیں ہے, یہ بالکل غلط ہے, بہت ہی زیادہ. اچھا جی. بنیادی طور پہ تو ہر انسان کو اپنی شوگر چیک کرنی چاہیے 40 سال کے بعد, 30 سال کے بعد, لیکن جن کی فیملی ہسٹری ہے انہیں تو خصوصی طور پر شوگر کو چیک کرنا چاہیے. اور جیسے میں نے بتایا سائلنٹ کلر, تو اس کا مطلب اس کی علامتوں کا انتظار ہی نہ کریں. ٹھیک ہے, علامتیں ہوں گی, یہ ہوگا, پیشاب زیادہ آئے گا وغیرہ وغیرہ. اور اس حد تک غلط فہمیاں ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس خوش فہمی میں رہتے ہیں جناب مجھے زخم ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے, اور جناب مجھے تو کوئی پیشاب زیادہ نہیں آتا, مجھے شوگر ہو ہی نہیں سکتی. اچھا. اور بہت معمولی سا ٹیسٹ ہے جس کی وجہ سے ہم شوگر دیکھ سکتے ہیں. شوگر کا یہ ٹیسٹ بالکل نہیں ہوتا کوئی آدمی بیٹھا ہوا جناب میری شوگر چیک کر دیجیے, یہ شوگر کا ٹیسٹ نہیں. ٹھیک ہے نذیر صاحب, آپ سے یہ بات ضرور کریں گے کہ یہ ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے, کون سا ٹیسٹ ہوگا. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں شعیب غنی صاحب گارڈن ایسٹ سے. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب میں شعیب غنی بول رہا ہوں. جی شعیب صاحب کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ 30 سال کی ایج ہے میری, مدر کی, ہمارا فیملی چلا آ رہا ہے شوگر کا پرابلم. ٹھیک ہے. اچھا مجھے آپ سے سوال یہ کرنا تھا کہ کیا کہتے ہیں میری یہ جو رمضان سے پہلے جو تھی نا وہ تقریباً شوگر ناشتے کے بعد ہے نا 90 کے قریب آتی, ناشتے سے پہلے 90 آتی تھی اور ناشتے کے بعد 140 170 آتے تھے. پھر رمضان کے اندر تو تھوڑا سا چینج ہوا ہے, تو مجھے میرے ڈاکٹر نے یہ ایڈوائز کیا ہے کہ آپ ہے نا سحر اور افطار کے اندر ہے نا سیٹامیٹ ٹیبلٹ لے لیں. سیٹامیٹ آتی ہے 5500 والی, وہ افطار کے بعد ایک اور ایک ہے نا اپنا سحر سے پہلے, ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ لینے کے بعد بھی میری جو پاؤں کے جو نیچے تلے ہوتے ہیں نا, پاؤں کے تلے, ان میں بہت درد ہو رہا ہے کافی, مطلب تو اس کے لیے مطلب کیا یہ ہوتا ہے شوگر کے اندر؟ اچھا شعیب صاحب آپ لائن پہ رہیے گا, ڈاکٹر صاحب کوئی سوال کرنا چاہیں گے ان سے؟ نہیں, یہ سوال بہت اہم ہے اور میں کوشش کر کے جواب ایسے دیتا ہوں. ٹھیک ہے شعیب غنی صاحب, آپ کا بہت شکریہ میں کال کرنے کا, ڈاکٹر صاحب کی بات کا جواب دے رہے ہیں. بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ شوگر کم ہونا اور زیادہ ہونا اس میں صرف ایک دوا کے عوامل شامل نہیں ہوتا کہ صرف دوا کی وجہ سے کم ہوئی یا زیادہ ہوئی, اس میں بہت سی چیزیں اور بھی دیکھنی پڑتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شوگر یعنی کہ یہ جیسے انہوں نے بتایا کہ پیر کے تلوں میں جلن وغیرہ شروع ہوئی, اس کی وجہ کوئی دوا نہیں ہے, خود شوگر ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شوگر بڑھ جائے گی تو پیر کے جو تلوں میں جو ہے یعنی کہ جلن وغیرہ ہوگی, اور کم ہو جائے گی تو یہ چیز ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے, یہ پرولونگ شوگر کی وجہ سے ہوتا ہے, یعنی ڈیوریشن آف ڈائبٹیز, کتنی پرانی شوگر ہے اس کی ایک کمپلیکیشن جسے ہم کہتے ہیں آٹونامک نیوروپیتھی. یہ نیوروپیتھی ہوتی ہے
اور یہ کوئی آج شوگر کنٹرول ہو جائے تو ایسا کہیں گے کہ آج ختم ہو جائے گی، کل شوگر بڑھ جائے گی تو کل شروع ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. پرولانگ شوگر کی کمپلیکیشن ہے. دوسری بات ہے کہ شوگر کو ہم 90 150 اس طرح سے، شوگر تو ایک شوگر ہے اور کم زیادہ ہوتی رہے گی. ہمیں ایک آئیڈیا کے تحت اس کو کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سے گفتگو جاری ہے ڈاکٹر عزیز صاحب. بشیر صاحب، میں چاہوں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں یحییٰ حسین ثنا خان، وہ ایک نعتیہ کلام پیش کریں. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، سبحان اللہ. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، اور ریت کے زہروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، اور ریت کے زہروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، اور مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، گھاس کی ہوتا میں مدینے کے گلی کوچوں کی، اور سرکار کے ناکے کو کھلایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ. یحییٰ حسین، آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ K21 کی ٹرانسمیشن میں آئے. یہاں ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر فاروق صاحب گلشن اقبال سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عمر صاحب، کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ میں ایک کراچی سے بول رہا ہوں، گلشن اقبال 32 سے. جی جی. اچھا، میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، میرا شوگر آج تقریباً 8 سال سے ہے، میرا عمر تقریباً 50 ہے. جی. تو ابھی 8 سال ہو گیا تقریباً، اس سے 8 سال سے میں شوگر کا علاج کرا رہا ہوں. ابھی انسولین بھی لگا رہا ہوں اور روزہ بھی انشاءاللہ پورا ہی رکھ رہا ہوں. جی. تو ابھی مقصد یہ ہے، ابھی میرے کچھ کمزوریاں محسوس ہو رہا ہے اور شام کو ٹائم جو ہے نا بالکل بے بات ہو جاتا ہوں، مطلب افطار سے پہلا. انسولین بھی میں لگاتا ہوں 6 یونٹ 2 پوائنٹ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میں کال کرنے کا عمر صاحب. ڈاکٹر نصیر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ 50 سال عمر ہے اور 8 سال سے شوگر ہے.
اور کہہ رہے ہیں بالکل جب روزے کا وقت قریب آتا ہے شام کا وقت تو میں بالکل بے حال ہو جاتا ہوں. بالکل صحیح بات ہے کہ ظاہر ہے اتنی پرولانگ فاسٹنگ ہوتی ہے اور اس میں ہائپوگلائسیمیا کے چانس تو ہوتے ہیں. تھوڑا سا انہیں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے سحری کی میں جو ہے غذا اس کا تعین کرنا چاہیے کہ وہ ایک مناسب غذا لیں. ایسی غذائیں ہیں جس سے ہائپوگلائسیمیا کے چانسز کم ہیں. اسی کے ساتھ انہیں انسولین کا ڈوز بھی ایڈجسٹ کرنا ہوگا. یہ ایڈجسٹ کر لیں گے تو بالکل بے حال. اگر روزے کے افطار کے بالکل نزدیک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے تو میں اسے اپریشیٹ کروں گا. یعنی ایسا نہیں کہ بے ہوش، لیکن ایک کمزوری کا احساس ہونا ہائپوگلائسیمیا کی علامت ہے. اس وقت اگر شوگر 100 یا 110 اتنی شوگر آ رہی ہو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی اب شوگر اتنی ہونی چاہیے کیونکہ اتنی پرولانگ فاسٹنگ ہے. جی لیکن بہت زیادہ کمزوری کا انہیں احساس ہو رہا ہے تو اپنی سحری کی غذا اور سحری میں انسولین کی مقدار اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا نذیر صاحب، یہ جن کو ذیابیطس ہے بیماری اور جن کو نہیں ہے ان کو آپ کیا احتیاطی تدابیر بتائیں گے کہ جو نہیں ہے مریض ان کو ہونا اللہ کرے، اور جو ہیں وہ اب کنٹرول میں رکھیں اور انشاءاللہ روزہ بھی رکھ لیں؟ تو ذرا یہ ڈیٹیل میں جواب دے دیجیے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ شوگر کا علاج جو ہے وہ ایک ٹرائی کا ہے. ٹھیک ہے. جس میں اس کی فزیکل ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے، ڈائٹ دین ڈرگ، یعنی دوا کا تیسرے نمبر پہ کردار ہے. اچھا جی. یعنی سب سے پہلے فزیکل ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے، ڈائٹ اینڈ ڈرگس. ہم سب سے پہلے ڈرگ کو رکھتے ہیں. ہم بالکل یعنی کوئی چیز کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے یہ دوا کھائی تھی، کم ہوئی تو زیادہ ہوتی ہے جرا انسولین لی تھی. تو یہ ہمارا ایک تھوڑا سا المیہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پہلی چیز یہ کہ میں یہاں بتاتا چلوں کہ شوگر کی ڈائگنوسس سے لوگ اتنا ڈرتے ہیں جتنا کینسر سے نہیں ڈرتے. کہ شوگر یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کچھ اپنے بارے میں خدشہ ہوتا ہے کہ مجھے شوگر ہے، وہ صرف اس لیے چیک نہیں کرواتے کہ اگر پتہ چل گیا شوگر پھر کیا ہوگا. لیکن اگر وہ ہوا تو وہ تو بالکل، لیکن بڑھتی رہے گی وقت کے ساتھ. ہے ایسا ہی، لیکن وہ صرف اس گمان کے اگر مجھے شوگر نکل آئی تو کیا ہوگا. اچھا، یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. یہ نفسیاتی مسئلہ ہے. لیکن اب یہ نفسیاتی مسئلہ کیوں ہے؟ شوگر کے مریض یہ سمجھتے ہیں اگر شوگر ہو گئی تو شاید دنیا میں اب ہر نعمت کے دروازے مجھ پہ بند ہو جائیں گے. آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں میسیج دینا چاہوں گا کہ شوگر اگر ہو رہی ہے اور آج اسے پتہ چلتا ہے، اب اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسے رحمت بنا لے یا زحمت بنا لے. خاص طور پہ ینگسٹر کو جو ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اسے رحمت بنا لے یا زحمت بنا لے. اس کے ساتھ دوسرا کلیم یہ بھی کرتا ہوں، بالفرض ایک شخص کو جو ہے 40 سال کی عمر میں شوگر ہوئی، ٹھیک ہے، اب رحمت زحمت کا کنسیپٹ یہ کہ وہ 40 سال کی عمر میں اگر اپنی شوگر کا اکارڈنگ ٹو پروٹوکول علاج کرتا ہے، جو علاج اس کا ہونا چاہیے وہ علاج کرتا ہے، تو میں اسے یہ کہتا ہوں کہ 50 سال کی عمر میں آپ کی صحت ایسے تمام لوگوں سے اچھی ہوگی جنہیں شوگر نہیں ہے اور اپنا کوئی خیال نہیں رکھتے. یہ بہت اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں. دوسری بات شوگر جس میں بتایا کہ آدمی ڈرتا کیا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ اب شاید کھانے پینے کی تمام چیزیں میرے لیے بند ہو گئی، شاید کوئی گھاس یا کریلے یہی چیز میری رہ گئی ہے. تو میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ شوگر میں دوبارہ میرے الفاظوں میں غور کر لیں کہ کوئی پرہیز کا تصور نہیں ہے. یعنی جو بالکل میں بالکل بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ شوگر میں جو کہتے ہیں نا کیا ڈاکٹر صاحب کیا پرہیز، ہر وزٹ میں آ کے ڈاکٹر صاحب کیا کھائیں یہ ایک سوال بہت لازمی کرتا ہے. میں کہتا ہوں کوئی پرہیز نہیں کرنا. اچھا، شوگر میں صحت مند غذا کا تصور ہے. سبحان اللہ. یعنی صحت مند غذا کھانی ہے، پرہیز کوئی نہیں کر رہا. اور وہ صحت مند غذا وہی ہوگی، ایک انسان کو اگر شوگر نہیں ہے وہ بھی اس طریقے سے کھائے گا تو اسے صحت مند غذا اسی سے ملے گی. کیونکہ شوگر میں ہم کوئی چینی یا یہ کوئی شوگر کوئی خاص، اصل میں جو انسان غذا لیتا ہے اس کے اندر تمام چیزیں ہوتی ہیں. اس میں پروٹین ہے، کاربوہائیڈریٹس ہے، فیٹس ہے، منرلس ہے، وائٹامنس ہیں. غذا میں تمام چیزیں ہوتی ہیں اور جسم کا نظام چلانے کے لیے غذا ہوتی ہے. بالکل یہ سوال ایسے ہی کوئی انسان یہ کہے کہ جناب میں اپنی گاڑی میں کتنی CNG ڈالوں یا کتنا پیٹرول ڈالوں، تو ہمارا جواب یہی ہوگا بھائی جتنی آپ نے گاڑی چلانی اتنی. اچھا نذیر صاحب، یہ جو کہتے ہیں جیسے آپ نے بھی کہا ہے تو بڑی حیران کن بات ہے کہ پرہیز کا تصور نہیں ہے. پرہیز کا لفظ جو کہتے ہیں یہ پھل مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، تو یہ جو ڈاکٹرز منع کرتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہوا؟ تھوڑا سا میں ٹیکنیکلی سے رانگ کہوں گا. اچھا، اصل میں منع کرنا میں نے بتایا نا کہ ایک مقدار ہے ہر چیز کی. اچھا، بات سوال مقدار کا آتا ہے. یہ چیز یہ جیسے چارٹ بھی شوگر کے تقسیم کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ چیز بالکل نہیں کھا سکتے، یہ جتنی یہ بالکل کھا سکتے ہیں اور اس کو بالکل ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ تصور غلط ہے. میں تو یہ رمضان کا مہینہ ہے اور میں کہتا ہوں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے. ہم اس دنیا میں ہماری جو وجہ آنے کی، یعنی کہ میٹھا کھا سکتے ہیں لیکن احتیاط کے ساتھ کھا سکتے ہیں. مقدار کرنا چاہوں گا کہ ہم اس دنیا میں آئی اس وجہ سے کہ ایک چیز جنت میں منع کی گئی تھی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز جنت میں منع کی گئی تھی اور اسی کی وجہ سے دنیا پہنچی. تو جب شوگر کے مریض کو یہ کہتے ہیں نا بڑے کا گوشت آپ نے نہیں کھانا، بالکل، تو اسے بڑے کا گوشت بکرے کا گوشت سے اچھا لگتا ہے، چھوٹے گوشت سے چکن سے اچھا لگتا ہے کہ پتہ نہیں اسی میں کوئی خاص بات ہوگی. یہ انسانی نفسیات کا حصہ ہے.
تو مقدار کا تعین کرنا ہے، منع کچھ نہیں کرنا، اور اس مقدار کے تعین کے ساتھ اگر غذا دی جائے گی تو انشاءاللہ تعالی ہر چیز وہ کھا سکتا ہے اور ہر نعمت سے وہ مستفید ہو سکتا ہے۔ یہ تصور غلط ہے کہ جو چیز جتنی مقدار میں کھائی جا سکے، مثال ہے فروٹ ہے، شوگر کے مریض کو کھانا نہیں ہے بلکہ لازمی اس کے لیے ضروری ہے، اس کی غذا کا حصہ ہے، اسے لینا چاہیے۔ سوال صرف یہ بنتا ہے کس مقدار میں اور کتنا۔ ٹھیک ہے نہیں صاحب، تو پھر آپ کا جواب بڑا واضح پہنچ گیا ہے کہ ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ رکھیں، انصاف کے ساتھ رکھیں، زبان کے ذائقے پہ رکھیں، گودام نہ بنا لیں پیٹ کو۔ ٹھیک ہے بشیر صاحب، ایک آخری سوال ہے، پھر میں آپ سے کہوں گا کہ کوئی پیغام دینا چاہیں۔ بشیر صاحب، یہ ہم نے خود آبزرو کیا، میں نے بھی آبزرو کیا، بچت بازار کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے بھی ایکسپلین کیا کہ جو قیمتیں وہاں مل رہی ہیں بازار میں اس سے تو کم ہی ریٹ پہ ملے گا، لیکن اب تو پھل خاص طور پر جیسے رمضان مبارک آیا ہے تو جو باہر مل رہا ہے وہی بچت بازار میں مل رہا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ وہ جو کسٹمر ہے اور کوالٹی بھی ڈاؤن ہے، تو باہر سے نہ لے لے جو اتنی دور وہ چل کے پھر بچت بازار جائے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں نا، دو چیزیں میں تھوڑا سا اب آپ کو بریف کر لوں، بلکہ جو ناظرین ان کو بھی بریف کر لوں۔ بچت بازار جو ہے یہ لگائے گئے تھے کم آمدنی والے شہریوں کے لیے یا متوسط طبقے کے لیے۔ ٹھیک، اگر کوئی آدمی جا کے وہ یہ کہے کہ مجھے جی بوسکی کا کپڑا وہاں جو ہے وہ چاہیے سستا، تو وہ تو نہیں مل سکتا نا، وہ تو چونکہ ایک آئٹم دوسرا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بچت بازار میں جو چیز آئے گی وہ ذرا اس کی کوالٹی ممکن ہے 19-20 ہو، لیکن پرائز جو ہے نا ڈیفینیٹ کم ہے۔ یہ شکایت لوگوں کی ضرور ہے، کسی جگہ ہوگا ایسا بھی، لیکن چونکہ ہمارا بیورو آف سپلائی پرائز کنٹرول والے اور اسسٹنٹ کمشنر یہ تسلسل چھاپے مار رہے ہیں، میڈیا آپ بتا رہے ہیں کہ لاکھوں روپے کے جرمانہ بھی ہو رہے ہیں۔ جرائم اور جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، منافع خوری ہماری سوسائٹی میں تو ہے، جب پوری سوسائٹی میں ہے تو ایک بچت بازار میں آپ کم نہیں کر سکتے۔ لیکن بچت بازار کی جو کامیابی ہے، بچت بازار جس تیزی سے لگ رہے ہیں، جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں، ہم ان کو ہٹاتے ہیں، روکتے ہیں، تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو وہاں کچھ فائدہ ضرور ہے۔ اگر فائدہ اگر لوگوں کو نہیں ہے، لوگوں کو سہولت نہیں ہے، تو لوگ کیوں جائیں گے وہاں؟ ٹھیک ہے، اور آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ بہت سارے اور بھی بچت بازار کی آپ کے پاس اپلیکیشنز آتی ہیں۔ ہاں یس، بہت آتی ہیں، ہم نے روکی ہوئی ہیں کہیں، اس لیے کہ ہم جیسے کہ ابھی ایک کالر نے شکایت کی تھی، دیکھتے ہیں نا کس جگہ لگنا چاہیے، لوگوں کی شکایت نہ ہو، لوگوں کو پریشانی نہ ہو، شہریوں کو سروس روڈ نہ ہو، کوئی اور دوسری روڈ نہ ہو، چوراہا نہ ہو، اسی طرح پارک نہیں ہو، کوئی رننگ گراؤنڈ نہیں ہو، تو یہ ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود بڑا پریشر ہے۔ تو جب بچت بازاروں میں چیزیں بھی مہنگی ہیں، کوالٹی بھی کم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ اتنا کیوں رش کیسے آ رہے ہیں پھر؟ اس کا اصل میں شکایت لوگوں کا اپنی جگہ، ہر انسان کی یہ فطرت ہے اور ہماری سوسائٹی میں زیادہ ہو گئی ہے کہ کم پیسے میں بہت اعلیٰ کوالٹی چاہیے، ٹھیک ہے معیار بہت اچھا چاہیے، لیکن وہ ہم اس میں جو ہے نا ہم شور بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم کرٹیسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بچت بازار جو ہے وہ شہریوں کی ضرورت ہے، اور اچھا قدم ہے، خصوصاً متوسط طبقے کے لوگ اور کم آمدنی والوں کی ضرورت بھی ہے، اسی لیے کامیابی ہے۔ ہم اس کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں کچھ غلطیاں خامیاں ضرور ہیں، لیکن گورنمنٹ چاہ رہی ہے، گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے اس کو بہتر، اور انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ بلکہ شاید میں کہہ دوں کہ خریداری کے ساتھ ایک تفریح کا ذریعہ بھی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ بشیر سدوسی صاحب، آپ سینئر ڈائریکٹر ہیں انٹرپرائز اینڈ انویسٹمنٹ پروموشن KMC کے۔ ڈاکٹر نصیر الدین صاحب جو ماہر ذیابیطس ہیں، ہمارے ثنا خان یایا حسین، ماسٹر محی الدین، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شمائلہ فیصل بھی۔ ناظرین یہاں وقت تو ایک بریک کا، لیکن میں چاہوں گا کہ شمائلہ فیصل جو ہیں وہ بریک پہ جانے سے پہلے ایک نعتیہ کلام پیش کریں۔ حسرات ہے کہ پھر آؤں مدینے کی گلی میں، حسرت ہے کہ پھر آؤں مدینے کی گلی میں، اور بے دام ہی بک جاؤں
مدفن میرا بن جائے مدینے کی گلی میں، اور جب صبح میری ہو تو مواجے پہ کھڑا ہوں، جب صبح میری ہو تو مواجے پہ کھڑا ہوں، کہ دن میرا گزر جائے